دنداں کا نعت خواہ ہوں، ناپایاب ہوگی آب، ندی گلے گلے مرے آب گہر کی ہے۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، اور ان مقدس دندان کی مدح و ثنا کے عوض حاصل ہونے والی نعمت و برکت، نور و نقحت اور نورانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دندان کا نعت خواہ ہوں۔ نعت خواہ کا لغوی معنی تعریف کرنے والا ہوتا ہے۔ نعت خوانی کرنے والا کچھ نہ کچھ انعام کرام کا حقدار ضرور ہوتا ہے۔ راجہ، مہاراجہ، بادشاہ اور نوابوں کی شان میں مدحیہ کلام پڑھنے والوں کو انعام کرام سے نوازا جاتا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو مخصوص درباری شاعر ہوتا تھا، اور خاص بات یہ کہ انعام کرام دینے والے کی شان کے مطابق ہوتا تھا، یعنی انعام دینے والے کی شان جتنی اعلیٰ اور رفیع ہوتی تھی، انعام بھی اتنا ہی بیش قیمت ہوتا تھا، کیونکہ انعام کی قدر و قیمت انعام دینے والے کی فراغی دل کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ایک بڑی سلطنت کا مالک اپنے دربار کے مداح خواہ کو اگر 2-5 روپیہ کا انعام دے گا تو مداح خواہ کو اس میں کوئی تذلیل نہیں، بلکہ توہین تو در حقیقت بادشاہ کی ہے کہ وہ اپنے شان کے خلاف ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ ہوتے ہوئے معمولی انعام سے اپنے مداح خواہ کو نواز رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ مالی حیثیت سے کھوکھلا ہو گیا ہے، اس کا خزانہ اب قریب الختم ہے، اور اگر ایسا نہیں تو یہ بات طے ہے کہ مال کثیر کا مالک ہو کر اپنے مداح خواہ کو معمولی انعام سے نوازنے والا بادشاہ نہایت درجہ بخیل ہے۔ لہٰذا بادشاہ، راجہ اور نواب کسی کو انعام سے نوازتے وقت اپنی حیثیت کا ضرور لحاظ کرتے ہیں، اس لیے بادشاہ جتنا بڑا ہوتا ہے انعام بھی اتنا ہی عالی ہوتا ہے۔ یہ ہوئی فانی دنیا کی فنا و برباد اور نیست و نابود ہونے والے بادشاہ، راجہ، مہاراجہ اور نوابوں کے انعامات کی بات، جو خود بھی مٹ گئے اور ان کی سلطنت اور حکومتیں بھی زوال کا شکار ہو گئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صرف شہنشاہ نہیں بلکہ کونین کے مالک ہیں، جن کی حکمرانی صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، جن کی رحمت کے خزانے اور نعمت کے خوان حدود و شمار سے باہر ہیں، اور ساتھ میں یہ شہنشاہ اتنے سخی فیاض اور صاحب جود و کرم ہے کہ ایسا سخی اور فیاض نہ آج تک پیدا ہوا ہے اور نہ کل قیامت تک پیدا ہوگا۔ اس شہنشاہ کے آگے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھکاری کی حیثیت سے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ شہنشاہ ہے کہ جس کا احسان کائنات کے پتوں پتوں اور ذروں ذروں پر ہے۔ یہ وہ شہنشاہ ہے کہ جو دنیا سے بظاہر پردہ فرما چکا ہے، لیکن اس کی حکومت، اس کا دربار، اس کی ہیبت، اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی شہنشاہی اور اس کے دربار کی عزت و حشمت اور آداب وغیرہ بالکل ویسے ہی قائم ہے جیسے اس کی ظاہری زندگی میں تھے۔ اس کی جوش سخاوت، اس کا دریائے جود و کرم جیسے پہلے جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ جب دنیا کے بادشاہ اپنے مداح خواہ کو انعام کرام و خلعتوں سے نوازتے ہیں تو شہنشاہ کونین کا نعت خواہ کیوں کر محروم رہے گا؟ بلا شبہ وہ تو ایسے انعامات سے نوازا جائے گا جو دنیاوی، دینی اور اخروی نعمتوں اور برکتوں پر مشتمل ہوگا، اور وہ انعامات ایسے بے مثال ہوتے ہیں کہ اسے منعم کی شان و شوکت عیاں ہوتی ہے۔ اور اسی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنداں کا نعت خواہ ہوں، ناپایاب ہوگی آب، یعنی میں شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دندان کا نعت خواہ ہوں، اور وہ شہنشاہ اپنے دربار کے نعت خواہ کو اپنے شایان شان انعام کرام سے ضرور نوازتے ہیں، اور میں اس شہنشاہ کے دندان کا نعت خواہ ہوں، لہٰذا میں انعام بھی دانت سے مناسبت رکھنے والا ہی عطا ہوگا۔ عام انسان کے جسم میں اس کی خوبصورتی کا دار و مدار اس کے چہرے پر ہوتا ہے، اور چہرے کی خوبصورتی اور اس کی جاذبیت میں دانت کا کردار اہم ہوتا ہے۔ بہت سے حسین چہرے والے صرف دانت بڑے بڑے ہونے کی وجہ سے بدصورت اور بھدے معلوم ہوتے ہیں، اور بہت سے سیاہ یا گندمی رنگ کے جلد والے صرف دانتوں کی خوبصورتی، توازن، ترتیب اور چمک دمک کی وجہ سے حسین و جمیل نظر آتے ہیں۔ اسی لیے دانتوں کی حفاظت، ان کی صفائی اور نگرانی پر بہت زور دیا گیا ہے، اور اس لیے قطار بند اور چمکدار دانتوں کو موتی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ موتی کی لڑی، موتی کی مالا، موتی کا ہار، کنایتاً چمکدار دانتوں کی قطار۔
الحاصل اچھے اور خوبصورت دانت کو کنایات الموتی کہتے ہیں۔ یہاں حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان شریف کی تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی اس دانت کی جس کی مثال کوئی نہیں۔ وہ مقدس دانت جن کو در عدن سے تعبیر کر کے بھی ان کی قدر و قیمت اور چمک دمک کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ان دانتوں کی نورانیت کی ایک کرن یوں راختہ فرمائیے۔ دارمی اور ترمذی نے شمائل میں، بہقی اور طبرانی نے اوس میں، اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے مبارک دانتوں سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا۔ بازار اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دہق یعنی دندان ظاہر فرماتے تو دیواریں روشن ہو جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانتوں کا جڑاؤ کمال درجہ حسین ہونے کی بنا پر حسن ترتیب کا حامل تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب ہائے مبارک کشادہ تھے، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو ایسا دیکھا جاتا کہ گویا سامنے کے دندان مبارک کی کشادگی کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔ صرف دندان ہی نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا ہر عضو نورانی تھا، اور ان سے ہمیشہ نور چھلکتا اور چھنتا رہتا تھا۔ اب ہم حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر پر بھی پھر سے غور کریں۔ فرماتے ہیں دندان کا نعت خواہ ہوں، ناپایاب ہوگی آب، یعنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان کا نعت خواہ ہوں، اور اس نعت خوانی کے بدلے میں سرکار سے جو انعام ملے گا وہ موتیوں کی نہر نہ ہوگی، اور نہ وہ تھوڑے پانی کی مقدار کی مانند ہوگی۔ پایاب ندی کے اس پانی کو کہتے ہیں جو تھوڑا ہو اور اس میں آدمی پیدل چل کر نکل جائے، یعنی یہی حضرت رضا فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان پاک کی مدح سرائی کی ہے، اور وہ دندان اقدس در عدن سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ لہٰذا انعام بھی موتی کی شکل میں ملے گا، اور وہ موتی روحانی، نورانی اور عرفانی ہوں گے، اور ان کی قدر و قیمت کتنی ہوگی دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں۔ اگر کسی نے تعریف کر دی اور وہ تعریف بادشاہ کو پسند آ گئی تو فرط خوشی میں تو وہ اپنے گلے میں پڑا موتیوں کی مالا یعنی ہار اتار کر اپنے مدح کو بطور انعام دے دیتا ہے۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں جس شہنشاہ کونین کی مدح و ثنا کرتا ہوں وہ بھی مجھے انعام و اکرام میں گوہر موتی ہی عطا فرمائیں گے، لیکن دنیاوی بادشاہوں کی طرح موتیوں کا ہار نہیں بلکہ موتیوں کی بوچھار کر دیں گے۔ ایمانی، روحانی، نورانی، عرفانی اور جنتی موتیوں کی ندی یعنی دریا بہا دیں گے، اور وہ ندی بھی چھچلی نہ ہوگی، اس کا پانی پایاب نہ ہوگا، بلکہ ان موتیوں کی ندی کا یہ عالم ہوگا کہ اس کے موتی کا پانی بقول حضرت رضا بریلوی ندی گلے گلے میرے آب گوہر کی ہے، یعنی میرے گلے تک اس ندی کا آب گوہر اور اس کی چمک معجزن ہوگی۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلے تک کی گہرائی تقریباً 6 فٹ ہوتی ہے، اور صرف 6 فٹ کی گہرائی والی ندی کا شمار بڑی ندیوں میں نہیں ہوتا۔ اس 6 فٹ کی گہرائی والی ندی کی کوئی خاص اہمیت نہیں، پھر کہاں تعریف ہوئی؟ میں عرض کروں گا حضرت رضا بریلوی نے اس ندی کو گلے تک ہی گہری نہیں بلکہ کہا کہ ندی کا پانی میرے گلے تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ندی تو گہری ہے لیکن یہ ندی رحمت کی ندی ہے جو کسی کو ڈبوتی نہیں، ڈبو کر کسی کی جان نہیں لیتی، بلکہ یہ رحمت کی ندی اشاق نبی کو چراتی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے کو فنا کرنے والوں کو ہی یہ ندی میسر ہوتی ہے، اور جو اس ندی میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ ڈوبتا نہیں بلکہ تیرتا ہے، اور جب کوئی آدمی پانی میں تیرتا ہے تو یقیناً اس کا گلا پانی سے مس ہوتا ہے۔ پانی اس کے گلے تک ہوتا ہے لیکن اس کا سر تو پانی کی سطح سے بلند ہوتا ہے۔ یہاں ایک معنی یہ بھی اخذ ہو سکتا ہے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو الفاظ و حروف لکھے اور کہے جاتے ہیں وہ عشق رسول کے شاداب موتی ہیں، اور نعت خواں کو بطور نام ان الفاظ کی تعداد کے لاکھوں گنا روحانی موتی کی ندی میں غوطہ زن ہونے کی سعادت اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ اس کے گلے تک آب گوہر ہوتا ہے لیکن اس کا سر آب گوہر کی سطح سے بلند ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عاشق رسول کو درجات کی بلندی عطا فرما کر دو جہان میں سر بلندی اور سرخ روئی سے سرفراز فرماتا ہے۔